السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ آپ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دوست کو ٹائم دیا تھا، اس کی طرف جا رہا ہوں، گھومنے پھرنے جانا ہے پھر ہم نے۔ بادل آئے ہوئے اور آج کل بارشیں بھی بہت ہو رہی ہیں۔ خیر اب بارش ہوتی رہتی ہے، بادل آئے ہوئے، ابھی کون سا بارش ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یار تمہیں کیا ہوگا، تمہیں پتہ بھی ہے اگر بارش ہو جائے تو سڑکوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، پھسلن ہوتی ہے۔ تو کیا بارش ہو جائے تو دنیا گھروں سے نکلنا چھوڑ دے گی؟ ضرور جائیں لیکن احتیاط کر کے جائیں۔ احتیاطی تدابیر کیا ہیں، ہمیں بھی بتائیں۔ چلیں آئیں ہم استاد جی سے پوچھ لیتے ہیں، انہوں نے ہمیں کلاس میں پہلے ہی بتائی تھی، پھر آپ بھی سن لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ پھر استاد جی کا کمرہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہیں کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ کیسے ہیں؟ بیٹھے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ شیخ محترم یہ ہمارے دوست ہیں، بادل آئے ہوئے ہیں، بارش ہونے والی ہے اور یہ دوست کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، تو جو آپ نے ہمیں آداب بتائے تھے وہ ان کو بھی بتلا دیں۔ ٹھیک ہے۔ کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ خیریت؟ آپ اس بارش اور اس طرح کے موسم میں آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کس طرح کی طوفانی صورتحال ہے، بہت سارے لوگ سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دوست کو ٹائم دیا تھا، اس کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہا تھا۔ سفر کے جو آداب ہیں نا، ان کا ہمیشہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اور ان آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان کا سفر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو گناہوں والا سفر ہو، یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں اور وہاں پہ فحاشی اور یعنی اور اس طرح کی چیزوں میں جا رہے ہیں، تو ایسا تو سفر کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ پھر جہاں آپ سفر کر رہے ہیں اگر شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت اور قباحت نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے اجازت لے کے جائیں۔ والدین کی اجازت کے بغیر، انہیں بتائے بغیر چوری چھپے نکل جانا اور پتہ ہی نہ ہو کسی کو، یہ انتہائی بری بات ہے نا۔ آپ نے پوچھا؟ نہیں۔ تو دیکھیں پھر تو یہ بہت بری بات ہے۔ آپ نہ تو والدین کو بتا رہے ہیں، پھر موسم بھی اس طرح کا ہے، تو اپنے ماں باپ سے پہلے پوچھتے ہیں، اجازت لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے اس سفر کی اجازت دی ہوئی ہے یا نہیں، اس کے بعد پھر ماں باپ سے اجازت لینی ہے، پھر بندے کو استخارہ کرنا چاہیے۔ کون آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ کو تو یہ آداب آتے ہیں، آپ بتا دیتے ہیں ان کو خود ہی۔ میں نے ضروری سمجھا آپ سے پوچھ۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ اس میں استخارہ کریں کہ کیا وہ سفر آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جائے گی، تو استخارہ بھی آپ نے نہیں کیا ہوگا، ظاہری سی بات ہے۔ پھر اسی طرح جب سفر پہ نکلنے لگیں تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ جس طرف سفر کرنے لگے ہیں، جہاں جانے لگے ہیں، تو وہاں کے راستے کا آپ کو پتہ ہو، وہاں کی سہولیات کا، اپنے ساتھ اپنا ضروری سامان رکھیں۔ پھر جب آپ سواری پہ سوار ہونے لگتے ہیں تو اس وقت کی جو دعائیں اور جو آداب ہیں ان کا خیال رکھنا۔ لقمان بیٹا آپ کو تو سواری پر سوار ہونے کی دعا آتی ہوگی؟ جی بالکل۔ کیا دعا؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ شاباش، بارک اللہ فیک، احسن اللہ الیک۔ دیکھیں یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، کب پڑھنی ہوتی ہے؟ جب آپ گاڑی پہ سوار ہونے لگے ہیں، بائک پہ سوار ہونے لگے ہیں، کسی دوسری سواری پہ، جس چیز پہ بھی آپ سوار ہونے لگے ہیں، چاہے آپ دور کا سفر کرنے لگے ہیں یا قریب کا، تو آپ جب سواری پر سوار ہونے لگتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور پھر دوسری ایک اور دعا ہے، وہ کب پڑھنی ہوتی ہے؟ جب بندہ سفر پہ جا رہا ہو، یعنی جب دور کہیں جا رہا ہے تو پھر وہ سفر والی دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ یہ جو دعا ہے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، یہ والی دعا سفر پہ جانے کی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ کب پڑھنی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ سواری پر سوار ہوتے ہوئے۔ اور اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر، یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ جب دور کا کہیں سفر کرنے لگیں، آپ سفر پہ نکلنے لگیں، آپ اپنے شہر سے باہر کہیں جانے لگیں۔ اسی طرح پھر ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے سفر پہ نکلتے ہوئے کہ ہم جس سواری پہ جا رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ بائک پہ سفر کر رہے ہیں اور بائک کے لیے لازمی چیز کیا ہے کہ آپ کا بائک ٹھیک بھی ہو، اس قابل بھی ہو کہ آپ وہاں جہاں جانا چاہ رہے ہیں وہاں تک آپ کو پہنچائے، اور پھر اس کے لیے ضروری احتیاط، ہیلمٹ کا استعمال اور دیگر جو ضروری چیزیں ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں۔ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ انسان بس نکل رہا ہے اور یہ کہے جی بس مجھے اللہ نے بچانا ہوا تو بچا لے گا، اگر میری زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں منع کرتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان احتیاطی تدابیر اختیار کرے
اور اپنی سواری کو صحیح رکھے، مینٹین رکھے۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ایسی سواری لے کے نہ جائے کہ راستے میں پھر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اسی طرح جن لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آوارہ قسم کے دوست ہیں اور ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو آوارہ دوستوں کے ساتھ سفر نہیں کرنا۔ کن لوگوں کے ساتھ سفر کرنا ہے؟ جن کے ساتھ سفر کر کے آپ کو اللہ کی یاد آئے، آپ اللہ کے قریب ہونے والے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا ان دنوں میں کتنی زیادہ طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں اور کس طرح کے حالات ہیں، تو اس طرح کے حالات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ایک ضروری چیز جس کا بندے کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ لوگ سفر پہ نکلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، رب کو بھول جاتے ہیں، گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کئی ایسے حادثات پیش آئے ہیں کہ لوگ اس میں ڈرائیو کر رہے ہیں اور گانے چل رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں اور نشے کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی حالت میں اگر موت آ جائے نا بندے کو، ظاہر سفر میں انسان وہ موت کے پہیوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کی حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا خاتمہ اس طرح کا ہوا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، موسیقی میں ڈوبے ہوئے ہیں، نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس طرح کی حالت میں اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا اور جان چلی گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور پھر سفر کرتے ہوئے دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بارش میں عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، ہم تو گاڑی میں ہیں، شیشے بند ہیں، پانی کہیں سے نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن جو دائیں بائیں روڈ کے پیدل چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو انہیں تکلیف سے بچانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب آپ چل رہے ہوں تو اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اپنی بھی احتیاط کریں اور دوسروں کی بھی جان کی فکر، ان کے مال کی فکر کریں اور ان کو کہیں ہمارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سفر کے کچھ آداب سمجھ آ گئے ہوں گے، تو اس لیے آئندہ کیا کرنا ہے؟ اچھا سفر کرنا ہے، ماں باپ سے اجازت لے کے، اور وہ سفر کرنا ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جی بالکل۔ اور سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑھنی ہے، اور اگر دور کا سفر ہے، اپنے شہر سے باہر جانا ہے، تو وہ دعا پڑھنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے عبدالوہاب بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اب اگر آپ نے سفر کرنا بھی ہے تو خیر اور بھلائی والا سفر کرنا، اللہ تعالیٰ سب کے سفر آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے بیٹا، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔